اس کے بعد پودوں میں مطابقت، اڈاپٹیشن ان پلانٹس۔ پودوں میں مطابقت کا پہلا ہے تھور۔ گرم اور صحرائی علاقے میں پائے جانے والے پودوں کے تنے موٹے اور سخت چھال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سخت چھال ہوتے ہیں، جس سے ان پودوں کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ جو عام ہمارے ادھر میدانی علاقوں میں پودے نظر آتے ہیں نا، ان کی ٹہنیاں بہت ہوتی ہیں، پتلی پتلی ہوتی ہیں، نرم نرم سی، ان سے پانی بہت آسانی کے ساتھ ایویپوریٹ ہو سکتا ہے، ہمیں پانی پودوں کو روز دینا پڑتا ہے، ورنہ سخت گرم کے موسم میں ہم صبح بھی پانی دیتے، شام کو بھی دیتے کہ پودا مر جائے گا نا۔ لیکن یہاں پہ جو صحرا کا یہ تھور پودا جو بتا رہے ہیں، اس کے تنے بہت موٹے موٹے ہوتے ہیں، سخت چھال ہوتی ہے کہ وہاں پانی جلدی ایویپوریٹ نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ صحرا ہے، سخت گرمی ہے تو، اور اس میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ان کے پتے بہت چھوٹے یا کانٹے دار ہوتے ہیں اور جڑیں زمین میں بہت گہری ہوتی ہیں تاکہ پانی جذب کرنے میں آسانی ہو۔ کیکٹس تھور کا یہاں پہ انہوں نے پکچر دی ہوئی ہے۔ نوکدار پتے جانوروں سے بچاتے ہیں، کیونکہ اس پہ کانٹے ہوتے ہیں، نوکدار ہوتے ہیں، تو وہ جانور آسانی سے ان کو نہیں ٹچ کر سکتے۔ مسام جو پورز ہوتے ہیں دن کو بند ہو جاتے ہیں اور رات کو کھلتے ہیں تاکہ نمی کے اخراج کو کم کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا یہ، اگر وہ پورز مسام دن کے ٹائم وہ کھلے رہیں، جیسے نارملی میدانی علاقوں میں ہمارے پودوں میں ہوتا ہے، تو وہ تو پانی بہت جلدی ایویپوریٹ ہو جائے، وہ پودے کا تو وہ جو پانی جمع کرنے کی صلاحیت ہے بھی، تو وہ اس صلاحیت کو پھر کام میں نہیں لا سکے گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے اس کے جو مسام ہیں وہ دن کو بند ہو جاتی ہیں اور رات کو کھلتے ہیں تاکہ نمی کے اخراج کو، جو نمی باہر ہوا میں شامل ہوتی ہے، وہ اخراج خارج سے نکلا ہے، کم کیا جا سکے۔ موٹا تنا پانی ذخیرہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لمبی پتلی اور گہری جڑیں زمین سے پانی جذب کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں اب یہ آبی مسکن کا ایک پیارا سا خوبصورت سا پھول کنول۔ پانی میں پائے جانے والے پودوں کے پتے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں جو انہیں پانی میں تیرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب بڑے چوڑا پتا ہے اور اس کے درمیان پھر یہ پھول۔ ان کے تنے پتلے، لچکدار اور پانی کے اندر ہوتے ہیں، مثلا کنول، ٹھیک ہے، اس کے تنے نیچے پانی کے پھر وہاں سے وہ اپنی خوراک وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ چیڑ، سرد علاقوں میں پائے جانے والے پودوں کے پتے باریک اور نوکدار ہوتے ہیں۔ ان میں پھول کے بجائے کون ہوتی ہیں۔ کون ایکچولی میں ہم نے پہاڑی علاقوں میں دیکھا ہے، وہ اس طرح کر کے مری یا کاغان اس طرح کی شیپ ہوتی ہے کونز کی۔ کون ہوتی ہیں، ان میں پھول کے بجائے کون ہوتی ہیں جو سرد موسم میں بند رہتی ہیں۔ کون گرم موسم میں کھلتی ہے اور بیج بکھر کر افزائش نسل کا سبب بنتے ہیں، مثلا چیڑ، کہ وہ کون جب کھلتی ہے موسم میں گرما میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے بیج نکلتا ہے اور پھر وہ بیج ہوا کے ساتھ اڑتا چلا جاتا ہے۔ یہاں بیج بکھیرنے کے لیے جانور بھی ایک اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، پرندے، جانور، ان کے ذریعے بھی بیج بکھرتے ہیں اور پھر آگے پھر جہاں پہ وہ زمین میں گرتے ہیں، دبتے ہیں، پھر ان کی آگے سے اور پودے اگتے ہیں، تو یہ افزائش نسل، جو ان کی نسل بڑھنے کا ایک ہے، وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال انہوں نے چیڑ کی دی ہے۔ اس کے بعد ہم